تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جمعے کو حیدرآباد کے گوشہ محل میں عثمانیہ جنرل اسپتال کی نئی عمارت کا رکھا سنگ بنیاد۔ اس اسپتال میں 2000 بستروں کی سہولت رہے گی۔ بتایا گیا ہے کہ عثمانیہ جنرل اسپتال کی نئی عمارت کی تعمیر پر جملہ 2700 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی اور یہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ اسپتال کے چاروں طرف اسکائی واکس بنائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو تنگ گلیوں سے اسپتال تک رسائی میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ نئے اسپتال میں 29 بڑے اور 12 چھوٹے آپریشن تھیٹرز ہوں گے، جن میں روبوٹک سرجری اور ایک سرشار ٹرانسپلانٹ تھیٹر بھی شامل ہیں۔ جمعے کے روز گمبھیراؤ پیٹ منڈل کے گورنٹلا کے مضافات میں ایک آرٹیسی بس بے قابو ہو کر زرعی کھیت میں جا گری۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کاماریڈی ڈپو کی بس سرسلہ جا رہی تھی۔ اس دوران بس گاؤں کے پل موڑ پر پہنچی تو بس کا ایک ٹائر پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں ڈرائیور نے اسٹیئرنگ پر سے کنٹرول کھو دیا اور گاڑی زرعی کھیتوں میں جا گری۔ راہگیروں نے موقع پر پہنچ کر مسافروں کو بچایا۔ اس واقعے میں بعض مسافرین زخمی ہو گئے۔ شبہ ہے کہ اوور لوڈنگ کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ حیدرآباد کے گوشہ محل میں نئے عثمانیہ اسپتال کی تعمیر کے خلاف احتجاج کے لیے بند کی کال دی گئی ہے۔ گوشہ محل پریرکشنا سمیتی نے، جو اس منصوبے کی مخالفت کر رہی ہے، نے جمعے کو بند کی کال دی ہے۔ گوشہ محل کے رہائشیوں اور تاجروں نے مجوزہ اسپتال پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے ممکنہ مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گوشہ محل اسٹیڈیم میں عثمانیہ اسپتال کی نئی عمارت کی تعمیر کے بعد علاقے میں بھاری ٹریفک جام ہو جائے گا، تجارت اور ماحولیاتی نتائج پر اثر پڑے گا۔ بند کی کال کے جواب میں گوشہ محل میں نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے کافی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا آج سے آغاز ہو چکا ہے اور صدر دروپدی مرمو نے ایوان بالا اور ایوان زیریں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے تریبھون کوآپریٹو یونیورسٹی کے قیام اور مفت راشن کی فراہمی کا ذکر کیا اور کہا کہ غریبوں کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع ملا ہے اور ہندوستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر ہے۔ حکومت کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے، جس کے تحت ترقی کا فائدہ آخری شخص تک پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 75 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو انکم ٹیکس جمع کروانے کے حوالے سے خود فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے اور 8ویں تنخواہ کمیشن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گھر کے قرض پر سبسڈی اور خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششیں جاری ہے۔ صدر مرمو نے بتایا ہے کہ حکومت خواتین کی قیادت میں ترقی پر یقین رکھتی ہے، جس کا ثبوت بڑی تعداد میں ہندوستانی بیٹیوں کا جنگی طیارے اڑانا، کارپوریٹ کی قیادت اور اولمپکس میں میڈل جیتنا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک کے نارسنگی منڈل کے والورو میں قومی شاہراہ پر ایک نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے تیندوے کی موت ہو گئی۔ زخمی چیتے کو دیکھ کر مقامی افراد نے پولیس اور محکمہ جنگلات کے حکام کو اطلاع دی۔ انہوں نے مقام واقعے پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ حکام کا خیال ہے کہ تیندوے کو آرٹیسی بس نے ٹکر دے دی، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ بس کس ڈپو کی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ تیندوے کی نعش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ ہائیڈرا یعنی کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس ایسسٹ پروٹیکشن ایجنسی نے جمعے کو حیدرآباد کے پٹنچیرو میں عارضی شیلٹرز کو منہدم کر دیا۔ سنگاریڈی کے موتانگی گاؤں کے گایتری وینچر پارک میں ہائیڈرا کی انفورسمنٹ ٹیم کے ذریعے انہدام کا کام انجام دیا گیا۔ اپنے قیام کے بعد سے ایجنسی نے مختلف علاقوں میں تجاوزات کو ہٹانے اور جھیل کے تحفظ کے لیے حیدرآباد اور اس کے اطراف کے علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا ہے۔ ہائیڈرا نے ایک پرجاوانی پہل بھی شروع کی ہے، جہاں حیدرآباد بھر سے تجاوزات کے بارے میں عوامی شکایات درج کی جا رہی ہے۔ حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے یونیورسٹیز میں بسرکار پروفیسرز کی ریٹائرمنٹ عمر کو 60 سال سے بڑھا کر 65 سال تک توسیع دی ہے اور احکامات بھی جاری کر دیے۔ تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے کر ملک کی مختلف ریاستوں میں پروفیسرز کی ریٹائرمنٹ عمر کا مطالعہ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ کمیٹی کی رپورٹ ملنے کے بعد حکومت کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے پروفیسرز کی ریٹائرمنٹ عمر کو بڑھا کر 65 سال کرنے کی سفارش کی تھی، جس کو حکومت نے قبول کیا اور احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔
تلنگانہ میں نئے چیف سیکرٹری کے تقرر کے لیے حکومت کی مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے اور اس عہدے کے لیے 4 سینئر IAS عہدیدار دوڑ میں ہیں۔ موجودہ چیف سیکرٹری شانتی کماری 7 اپریل کو وظیفے پر سبکدوش ہوگی۔ کانگریس برسر اقتدار آنے کے بعد حکومت نے چیف سیکرٹری کو تبدیل نہیں کیا اور شانتی کماری کو برقرار رکھا۔ گزشتہ دنوں بعد وزراء نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کر کے شانتی کماری کو وظیفے پر سبکدوش سے قبل تبدیل کرنے کا مشورہ دیا اور شکایت کی کہ سرکاری اسکیمات پر مؤثر عمل میں چیف سیکرٹری دلچسپی نہیں لے رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں کوئی تیقن نہیں دیا۔ خاتون چیف سیکرٹری کی اچانک تبدیلی سے IAS عہدیداروں میں امکانی ناراضگی کے پیش نظر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری کے دعوے داروں میں جیش رنجن، وکاس راج، رام کرشن راؤ اور ششانک گوئل شامل ہیں۔